الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ حضرات، ایسی چیزیں کہ جو دنیا کے اندر معیشت کے بحران کا سبب بن رہی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ 7 چیزوں کا ذکر ہم پہلے درس کے اندر کر چکے ہیں۔ آج ہم بقیہ حصہ کہ بحران کس وجہ سے آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ آج 8واں سبب ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ 8ویں وجہ کہ جس وجہ سے دنیا کے اندر معیشت کا بحران آتا ہے وہ کیا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی دکانداری چلانے کے لیے ایک دن کے اندر ہزار جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات زبان زد عام ہے، ہر بندے کی زبان پر ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ جب ہمیں جھوٹ سے اس قدر شدید محبت اور سچ سے انتہائی زیادہ نفرت ہوگی تو پھر معاشی بحران کا ہم کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحالف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ۔ قسم یعنی مال قسم کھا کر فروخت کر دینا، کہتے ہیں یہ قسم مال کو فروخت کر دیتی ہے، لیکن ممحقۃ للبرکہ، لیکن اس مال کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ قسم کی وجہ سے کاروبار کے اندر، مال دولت کے اندر اللہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نامسبب ناپ تول میں کمی کرنا۔ معاشی بحران کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ناپ تول میں کمی شروع کر دی ہے ہم نے۔ ہم گاہک سے پیسے تو پورے وصول کرتے ہیں، مگر جب سامان دینے کی باری آتی ہے تو سامان کم کر کے دیتے ہیں۔ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جس کے وجہ سے دنیا کے اندر قحط سالی آتی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو فرمایا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تو ان پر قحط سالی، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ اور مشقت ڈال دی جائے گی، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور بادشاہ کا ظلم ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ جب انسان ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے تو اللہ ان پر مشقتیں بھی ڈالتا ہے، ان پر قحط سالی بھی ڈالتا ہے، اور ایسے بادشاہ ان پر مسلط کرتا ہے جو ظلم کرتے ہیں۔
10واں سبب بخل سے کام لینا، بخیلی کرنا، مال سنبھال کر رکھنا، اور جب کہیں ضرورت پڑے تب بھی وہاں نہ دینا۔ سنبھال کر رکھنے کی وجہ سے اللہ رزق میں کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا طَلَفًا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن بندے صبح کرتے ہوں مگر ملکان ینزلانی، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو بدل دے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ جو تیرے رستے کے اندر خرچ کر رہا ہے، جو مال خرچ کر رہا ہے، اللہ اس کے مال کے اندر برکت دے۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اور جو دعا فرشتہ کر دے تو لازمی طور پر یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی۔ تو جب یہ مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی تو یقینی طور پر اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرے گا۔ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ اس کو رزق دے جو تیرے رستے کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کیا کہتا ہے اللہم آت مُمْسِكًا طَلَفًا، اللہ جو تیرے رستے کے اندر خرچ نہیں کر رہا، روک کے رکھا ہوا ہے اس نے، طَلَفًا، اللہ اس کا مال تلف کر لے، کھینچ لے، اس سے واپس لے لے اس سے مال۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کریں لا یعصون اللہ ما امر، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو، ان فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتے ہیں، فرشتے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جب ایسی مخلوق ہے جو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ 11واں سبب زکوٰۃ نہ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزوں کے ساتھ جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو فرمایا اس وجہ سے مونی القطر من السماء، آسمان سے بارش تم سے روک دی جائے گی، ولو لم بہائم لم یمطروا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر زمین کے اندر حیوان نہ ہوتے تو تم پر کبھی بھی بارش نہ برسائی جاتی۔ معلوم کیا ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بھی اللہ معاشی بحران پیدا کر دیتا ہے، معاشرے کے اندر معاشی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ 12واں سبب وہ کیا ہے؟ فضول اور ردی چیز کا صدقہ کرنا، جو پسند نہیں ہے اس کا صدقہ کر دینا۔
معاشی بحران کی ایک وجہ کہ اپنے مال کے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن نکمی اور ردی چیز کا، اس نکمی اور ردی چیز کو ہم صدقے میں شامل کر کے صدقہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ایسی ردی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے خلاف بد دعا فرمائی کہ جس نے نکمی اور ردی اور نکارہ چیز اللہ کے راستے میں دی۔ چنانچہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعث سائیا فأتى رجلا فأتاه فصیلا مخلولا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صدقات کی وصولی کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ایک آدمی کے پاس گیا تو اس نے صدقے کے طور پر اسے انتہائی کمزور اونٹنی اس کو دے دی۔ اللہ کے نبی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثنا مصدق اللہ ورسولہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک آدمی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا۔ وَإِنَّ فُلَانًا آتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا، اور اس شخص نے ایک نکمی اور ردی اور کمزور سی اونٹنی صدقے میں دے دی۔ اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہ تو اس کے اونٹوں میں برکت نہ ڈال۔ اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اللہ تو اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت کا نام و نشان ختم کر دے۔ جب اس شخص کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی ہے، تو وہ ایک اچھی اور خوبصورت اونٹنی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا اتوب الی اللہ عز وجل و الی نبیہ، کہتے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک فیہ و فی ابلہ، اللہ تو اس کے اور اس کے اونٹوں کے اندر برکت نازل فرما۔ تو پتہ چلا کہ نکمی اور ردی چیز جو شخص صدقے میں دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اس کے اور اس کے مال کے اندر برکت نہ ہو۔ جب ہر شخص ایسا کرے گا تو پھر معاشرے کے اندر معاشی بحران تو پیدا ہوگا۔ 13واں سبب کہ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے سود جو حرام ہے اس کو مختلف طریقوں کے ساتھ حلال کرنے کی کوشش کر کے اس کے مال کو کھانا۔ سودی لین دین چونکہ یہ اللہ سے ایک جنگ ہے، اور اگر رزاق اور داتا سے جنگ کی جائے تو پھر لا محالہ یقینی طور پر رزق میں کمی پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ کا الحاکمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا مگر ایک چیز سے ڈرتا ہوں۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی
وما برکات الارض، تیرواں سبب وہ کیا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد پلاٹ وغیرہ کو فروخت کر دینا، جو چیز اس کے نام ہی نہیں اس کو وہ فروخت کر دے۔ سعید بن حریث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے سیدنا حریث فرماتے ہیں، سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے من باع دارن او عقارن فلم یجعل ثمنها فی مثلہ کان کامنا اللہ یبارک لہ فیہ۔ جو شخص گھر یا غیر منقولہ جائیداد پلاٹ وغیرہ کو بیچ دے اور اس کی قیمت کو اس جگہ پر خرچ نہ کرے تو وہ اس لائق ہے کہ اللہ اس کے اندر برکت کو نازل نہ کرے۔ 14واں سبب دنیا کی ہرس اور طمع اور لالچ کرنا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا المال خاضرۃ حلوۃ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ کالذی یاکل ولا یشبع۔ آپ نے فرمایا، اے حکیم، یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، جو اسے نفس کی سخاوت کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لیے برکت ہوگی، اور جو شخص اسے لالچ کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ شخص اس طرح ہے یاکل ولا یشبع، جو کھاتا تو بہت ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو صرف دنیا کی فکر ہو اور وہ ہر وقت دنیا کمانے کے چکر میں ہے تو اللہ ایسے آدمی پر فقیری کو مسلط کر دیتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دنیا کی فکر لگ گئی اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے اس کو جتنے اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ 15واں سبب اپنی یا اپنوں کی، یعنی خود اپنی یا جو اپنے ہیں اس کی بد دعا لگ جانا۔ اپنے متعلق یا اپنوں کے متعلق بد دعا کرتے وقت بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات کوئی ایسا قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا اور بد دعا قبول ہو جاتی ہے، اور پھر ساری زندگی اس بد دعا کا اثر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ایسے بد دعا سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا توافقوا من اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم
ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ آپ نے فرمایا اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اور اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ 16 اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر معاشی بحران جس کی وجہ سے دنیا کے اندر معاشی بحران آ جاتا ہے۔ تو یہ 15 اعمال ہیں، کچھ پہلے درس کے اندر بیان ہوئے تھے اور کچھ آج بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔